अस्सलाम वालेकुम। हम पूरी जिंदगी इस इंतजार में निकाल देते हैं कि एक दिन हम अपनी मनपसंद जिंदगी जिएंगे, लेकिन ये भूल जाते हैं कि जिंदगी वही है जो आज है, कल तो बस ख्वाब है जिसकी कोई ताबीर नहीं है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अगर जिंदगी को खूबसूरत बनाना चाहते हो तो खामोश रहना सीखो और अकेले जीना सीखो। इंसान अकड़ कर एक टीले पर नहीं चढ़ सकता, लेकिन झुक कर कोह मालिया पर पहुंच सकता है। आजिज़ी से झुकना सीखें ताकि बुलंदी नसीब हो। सिर्फ बालिग होने की देर है, आपको एहसास होगा कि नुक्ता नजर साबित करने से खामोशी ज्यादा बेहतर होती है। चीजों की कोई अहमियत नहीं होती, वो भी कभी मिल ही जाती हैं। सिर्फ इंसान हैं जिनका कोई नेमोल बदल नहीं होता, वो दोबारा कभी नहीं मिल सकता। और तुम्हारी सबसे बड़ी जीत पता क्या है? तुम बदला ना लो, माफ कर दो उसे जिसने तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ दी। अच्छे लोगों को जब मायूस किया जाए तो वो इंतकाम नहीं चाहते, अपनी अच्छी चीजें जमा करते हैं और सुकून से रवाना हो जाते हैं। मोहब्बत और दोस्ती, ये दो चीजें हर तूफान का मुकाबला कर सकती हैं, मगर एक चीज इन दोनों के टुकड़े टुकड़े कर देती है, वो है गलत फहमी। अपनी नीयतों को अपनी ख्वाहिशात के लिए इतना पाक रखो कि तुम्हारे सोचने से पहले अल्लाह तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा कर दे। आमीन। अगर तुम्हें अपने इर्द गिर्द अंधेरा दिखाई दे रहा है तो एक बार दोबारा देखो, हो सकता है तुम खुद ही रोशनी हो। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह ने फरमाया है, मांगी हुई तवज्जो इज्जत नफ्स की तौहीन है, और हमने ये तौहीन भी बार बार करवाई। ढूंढते फिरोगे उजड़े दुश्मनों में वफा के खजाने, तुम मेरे बाद मेरे हम नामों का भी एहतराम करोगे। परवाह करने वाले अक्सर रुला जाते हैं, अपना बनाकर पराया कर जाते हैं। वफा जितनी भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे मत छोड़ना कहकर खुद ही छोड़ जाते हैं। जिन्हें अपनी गलती का एहसास ना हो, इनसे दोबारा ताल्लुक रखने का ये मतलब होता है कि बंदा इनसे कह रहा हो कि इस बार ठीक से जलील करना, पिछली दफा कुछ कसर रह गई थी। कुरान कहता है, कुरान पाक बार बार कहता है, ना उम्मीद ना हो, कमजोर ना पड़ो, गमगीन ना हो, बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। अगर कोई बिला वजह आपका दुश्मन बन जाए तो मान लीजिए आप में कुछ खास है, सामने वाला हसद का शिकार है। औरत पहले चुन चुन कर शोहर की सारी आदतें बदलती है और बाद में रो रो कर कहती है, अब आप पहले जैसे नहीं रहे। अगर तुम जिंदगी के रास्ते पर कांटे छोड़ते जाओगे तो तुम्हारे पीछे आने वाले तुम्हारी नस्लें इस रास्ते पर लहूलुहान हो जाएंगी। जितना ज्यादा सोचोगे इतनी ज्यादा अजियत में रहोगे। या तो अपने आप को मजबूत कर लो या मसरूफ कर लो। जब सच्चाई साथ छोड़ देती है ना, तब स्क्रीन शॉट्स से काम लेना पड़ता है। जो एक प्यासे जानवर को पानी पिलाने पर बख्श देता है, सोचें अगर इंसान की मदद कर दी जाए तो अल्लाह ताला कितना नवाजेगा। सारी उम्र कोई जीने की वजह नहीं पूछता, लेकिन मरने वाला दिन सब पूछते हैं कैसे मरा। जो ज्यादती ये सोचकर की जाती है कि कोई मेरा क्या बिगाड़ लेगा, तो फिर ऐसे मामलात रब के दरबार में बड़ी जल्दी पहुंच जाते हैं। अरबी कहावत है, कौवों को रहनुमा बनाओगे तो कुत्तों की लाशों के पास पहुंच जाओगे। तो कहावत ये भी कहती है, इतना कह देना काफी नहीं होता कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, ये भी बताया करें कि हाबील हैं या काबिल। मकाफाते अमल तो अटल है, देर हो या सवेर हो सकती है, मगर टल नहीं सकता। जो दूसरों को इज्जत देता है असल में वो खुद इज्जतदार होता है, क्योंकि इंसान दूसरों को वही कुछ देता है जो इसके पास होता है। एक दिन तुम्हारे ही अमाल तुमसे मिलने आएंगे, बस फिर हैरान ना होना आप। बेटियां खेलते खेलते बड़ी हो जाती हैं, पता नहीं चलता कब इनका खेल खत्म हुआ और नसीब का शुरू हो गया। अल्लाह ताला दुनिया की तमाम बेटियों के नसीब अच्छे फरमाए, आमीन। जिसका मूड हर वक्त खराब रहता हो, लोग उसके मूड की परवाह करना छोड़ देते हैं, क्योंकि कोई चीज कितनी ही कीमती क्यों ना हो, जब वो मुस्तकिल खराब रहने लगे तो इसका ठिकाना
کچرے کا ڈھیر ہی ہوتا ہے، اس لیے خوش رہیے، مسکرائیے اور آگے بڑھ جائیے۔ جب اپنوں کے درمیان بیٹھے ہوئے آنکھیں پانی سے بھر جائیں، منہ چھپا کر آنسو صاف کرنے پڑیں اور چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ سجانی پڑے، تب سے زیادہ بے رحم نہیں ہو سکتی زندگی۔ کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اگر تمہارے ساتھ کوئی غلط کر کے خوش ہے تو کیا تم نے نہیں پڑھا وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اور تیرا رب بھولنے والا نہیں۔ جھوٹ کو سب سے زیادہ خطرہ سوال سے ہوتا ہے اور سچ کو ہمیشہ سوال سے دلچسپی ہوتی ہے۔ زندگی ہی گزر گئی سب کو خوش کرنے میں، جو خوش ہوئے وہ اپنے نہیں تھے اور جو اپنے تھے وہ کبھی خوش نہیں ہوئے۔ اے اللہ، اتنا عطا کر جتنی تیری شان ہے، اتنے گناہ معاف کر جتنا تو رحمان ہے، اتنی آزمائشوں سے محفوظ فرما جتنا تو مہربان ہے، اتنا رزق عطا فرما جتنا تو رازق ہے۔ وقت نے ایک بات سکھا دی ہے، ہر رشتہ، ناتا، تعلق تب تک زندہ رہتا ہے جب تک دوسروں کے معیار پر پورا نہیں اترتے۔ دشمن بنانے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کو کسی سے لڑائی کرنی پڑے، بس حق اور سچ بولیں، بے شمار دشمن آپ کو اپنے خاندان میں ہی مل جائیں گے۔ میں نے پیڑوں کی طرح سب کو جگہ دی، لیکن مجھ کو لہجے ملے احباب سے آرے جیسے۔ کردار: جب ہم کسی سے گلے ملتے ہیں تو نہ ہمارے گلے میں ڈگریاں ہوتی ہیں اور نہ ہمارے ماتھے پر خاندان کی تفصیل لکھی ہوتی ہے۔ یہ صرف آپ کا اخلاق اور کردار ہوتا ہے جو دوسروں کو آپ کا گرویدہ بنا دیتا ہے۔ وہ بخشتا ہے گناہ عظیم بھی، لیکن ہماری چھوٹی سی نیکی سنبھال رکھتا ہے۔ ہم اسے بھول جاتے ہیں روشنی میں، اور وہ تاریکی میں بھی ہمارا خیال رکھتا ہے۔ گھروں میں بھی جن کے دیے نہیں ہیں ان کے لیے فضا میں چاند ستارے اچھال رکھتا ہے۔ محبت اپنی بندوں سے کمال رکھتا ہے۔ وہ ایک اللہ ہے جو سب کا خیال رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو اس پر خوب آزمائشیں ڈالتا ہے۔ جس کی کوئی گارنٹی نہیں، اس کا نام زندگی ہے، اور جس کی فل گارنٹی ہے، اس کا نام موت ہے۔ لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف۔ کوئی تو وجہ تھی جو بیٹی کو رحمت کہا گیا۔ ہر اذیت کی ایک معینہ مدت ہوتی ہے جس کے گزر جانے کے بعد نہ تو درد کی شدت پہلے جیسی رہتی ہے اور نہ اسے سہنے والا انسان پہلے جیسا رہتا ہے۔ ایسے دیندار نہ بنو کہ باقی سب بے دین لگنے لگیں۔ اگر تم نماز کے لیے زیادہ اللہ کے قریب ہو تو ہو سکتا ہے کوئی دوسرا صبر، شکر، انسانیت کی خدمت یا کچھ اور کے راستے اللہ تک پہنچ رہا ہو۔ تم صرف اپنے معاملے پر نظر رکھو، کیونکہ تم سے اسی کا حساب لیا جائے گا۔ ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جب ہم دوسروں کے معاملات پر جواب دہ نہیں ہیں تو ہم ان سے سوال کا حق بھی نہیں رکھتے، تو اپنا کام سے کام رکھیں۔ وقت دنیا کا سب سے اچھا تحفہ ہے۔ اگر کوئی آپ کو وقت دیتا ہے تو وہ آپ کو اپنی زندگی کا وہ پل دیتا ہے جو کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ جب ہم چپ رہ کر سب برداشت کر لیتے ہیں تب دنیا کو ہم بہت اچھے لگتے ہیں، اور کبھی ایک بار بھی حقیقت بیان کر دی جائے تو سب کو برا لگنے لگتا ہے۔ انسان سے زندگی میں بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں، اور ہمیشہ اپنی غلطیوں سے سیکھیں۔ جو چیزیں آپ کو آپ کی غلطیاں سکھاتی ہیں وہ کوئی اور دوسرا نہیں سکھا سکتا۔ بیٹیاں تب بڑی نہیں ہوا کرتی جب وہ سسرال جاتی ہیں، وہ تو بڑی تب ہو جاتی ہیں جب وہ ماں سے چھوٹے چھوٹے دکھ اور بابا سے چھوٹی چھوٹی باتوں کا اظہار کرنا بند کر دیتی ہیں تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو۔ بس یقین رکھو اللہ پہ، وہ تمہیں ویران کنووں سے اٹھا کر سلطنت کا بادشاہ بنانے پر قادر ہے۔ تنہا رہ لیں مگر اپنا معیار مت گرائیں، عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں۔ بے شک جب اللہ تمہیں کنارے پر لا کر کھڑا کر دے تو اس پر کامل یقین رکھو، کیونکہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ تمہیں تھام لے گا یا تمہیں اڑنا سکھا دے گا۔ صرف ایک محبت ہے جس میں تانا نہیں، الزام نہیں، رسوائی نہیں، بے چینی نہیں، بے قراری نہیں، شرمندگی نہیں، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ سے محبت۔ ساری بات طلب کی ہے، چاہت کی ہے، لگن کی ہے، پھر پتھروں سے چشمے بھی پھوٹتے ہیں اور راستے بھی بنتے ہیں۔ وہ جو کہتے تھے تجھ پر
تجھ سے بچھڑ کر ویران ہو جائیں گے. جب اس کے شہر گئے تو سب روشن گھر اسی کا تھا. لوگوں کو دوسروں کے بدلے ہوئے رویے نظر آ جاتے ہیں. اپنی حرکتوں کا پتہ نہیں ہوتا جو اس کی تبدیلی کی وجہ ہوتے ہیں. واحد اللہ کا در ہے جہاں اگر بغیر بلائے بھی چلے جاؤ تو شرمندگی نہیں ہوتی بلکہ سکون ملتا ہے. اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے قیمتی، کتنے قابل اور کتنے اہم ہیں. اگر آپ ناقدروں کے ہاتھ لگ چکے ہیں تو آپ بیکار ہیں. آنسو، جب آنسو نکل آتے ہیں تو ان کی صرف نمک اور پانی نہیں ہوتا، ان میں ماضی کی تکلیفیں، دکھ، درد اور اپنوں کے ستم، چاہنے والوں کی بے اعتباری، کبھی نہ ٹوٹ کر آنے والوں کا غم، وعدوں کی پابندیاں اور نہ جانے کیا کیا احساسات اور جذبات چھپے ہوتے ہیں. جب کسی ایسی بات کو دل میں بند کر دیا جائے جو چھپانے کی نہ ہو تو وہ بھی درد بن جایا کرتی ہے. اکثر درد کے ہونے پر آنسو تو نکلتے ہی نہیں.